جب بھی کسی کسٹمر کے ساتھ کسی ڈیل کے لیے ملاقات یا فون پر بات کریں تو ان 5 باتوں پر لازمی عمل کریں۔ نمبر 1، پیسوں کی بات لازمی کریں۔ کبھی بھی کسٹمر کو اپنے ریٹ بتاتے ہوئے یا پیسوں کی شرائط و ضوابط بتاتے ہوئے آپ بالکل نہ شرمائیں، کیونکہ کاروبار پیسے کمانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور پیسوں کی بات کرنا اور پیسوں کی اہمیت کو سمجھنا ایک کاروباری اور سیریس بندے کی نشانی ہے۔ تو یہ لازمی ہے کہ شروع میں ہی اپنے کسٹمر کے ساتھ پیسوں کی شرائط و ضوابط طے کر لیں۔ اگر کسٹمر کے سوالوں کے جواب کا آغاز ہی واضح طور پر دے دیا جائے تو بات چیت آگے بڑھانے میں آسانی ہو جاتی ہے اور وہ سکون کے ساتھ آپ کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بار بار کال کریں یا 1 گھنٹہ ملاقات کریں اور آخر میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ نمبر 2، کام لینے سے زیادہ بات کرنے کا انداز اہم ہے۔ جب بھی کسٹمر سے بات کرنے لگے تو اپنی کمپنی کی معلومات یا اپنی پروڈکٹ یا سروس کی مشہوری کرنے کے بجائے پہلے کسٹمر کی پرابلم اور اس کی ڈیمانڈ کو سمجھیں اور اس کے انداز اور الفاظ کے مطابق اس سے بات کریں اور اپنے ساتھ بزنس کرنے پر قائل کریں۔ اگر کسٹمر تیز بولتا ہے تو آپ بھی تیز بولیں، اگر کسٹمر آہستہ بات کرتا ہے تو آپ بھی آہستہ بات کریں، اور کوشش کریں جو الفاظ آپ کا کسٹمر استعمال کر رہا ہے آپ بھی وہی الفاظ استعمال کریں۔ اس سے آپ کا کسٹمر خود کو ریلیکس محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کی بات بآسانی سمجھ رہے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، کام بتانے سے زیادہ کام دکھانے پر توجہ دیں۔ اپنے کسٹمر کو اپنے کام کے بارے میں یہ بتانے کے بجائے کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کو یہ دکھا دیں کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کام کر چکے ہیں۔ اس سے کسٹمر کا آپ کے بارے میں مثبت تاثر پیدا ہوگا کہ آپ کو اس کام کی سمجھ بوجھ ہے۔ جب وہ کسی کام کا سیمپل دیکھ لے گا جو پہلے ہی امپلیمنٹ ہو چکا ہے تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس کو کس طرح کا کام کروانا ہے، یا جس طرح کا کام کروانے کا وہ سوچ رہا ہے اس سے بہتر آپشن بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ وقت اور بجٹ کے لحاظ سے اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ یوں آپ بآسانی اس کسٹمر سے آرڈر لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، زیادہ سے زیادہ سوال پوچھیں۔ جب بھی کسی کسٹمر کو اپنی پروڈکٹ یا سروس سے متعارف کروانے لگیں تو بار بار اپنی خوبیاں بتانے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ بار بار اپنی بات کریں گے تو کسٹمر کو محسوس ہوگا کہ آپ اس کو زبردستی کچھ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی ڈیمانڈ یا پرابلم سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسٹمر سے زیادہ سوال پوچھیں اور ان کے جواب آپ نوٹ کر لیں۔ اگر کسٹمر اپنی ڈیمانڈ کے بارے میں کلیئر نہیں یا اپنے بجٹ کے بارے میں کنفیوز ہے اور وہ صرف ہاں یا نہ میں جواب دے رہا ہے تو اس سے یہ سوال بھی پوچھیں کہ کام کب تک چاہیے، کس طرح کا کام چاہیے، یہ کام کیوں کروانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے کسٹمر آپ سے کھل کر بات کرے گا اور واضح طور پر اپنی ڈیمانڈ بتائے گا، جس سے آپ کو کسٹمر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ ایک بہتر ڈیل کر سکیں گے۔ نمبر 5، کسٹمر کے ساتھ اعتماد قائم کریں۔ اگر آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ پرسکون ہو کر گفتگو کرتے ہیں اور اس کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو کام لینے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اپنے کام کے متعلق وہ تمام معلومات کسٹمر کو دیں جو کہ اس کے لیے بیسٹ آپشن ہو اور اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ کون سا کام کتنے پیسوں میں ہوتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، کسی آپشن کے مثبت پہلو اور منفی پہلو، ان تمام باتوں کے بارے میں اپنے کسٹمر کو کھول کر بتائیں، اور اس تمام معاملے میں آپ کا نیوٹرل ہو کر کسٹمر کو معلومات فراہم کرنا بہت اہم ہے۔ جب بھی کسی سے ڈیل کریں تو زیادہ قیمت اور زیادہ منافع کا سوچنے سے پہلے کسٹمر کے ساتھ اچھا تعلق بنائیں اور اس کے ساتھ ٹرسٹ بلڈنگ کریں۔ جب آپ ایک دفعہ کسی کا اعتماد جیت لیتے ہیں تو پھر لوگ پیسے کی پرواہ کیے بغیر آپ پر یقین کرتے ہوئے آپ کو اپنے کام کی ذمہ داری سونپ دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔